السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں قابل رشک خواتین کے تذکرے کے بارے میں ہم جانیں گے۔ حضرات محترم، اولیاء کرام کا جب زمانہ تھا، خوب بڑے بڑے اولیاء کرام ہوتے رہے ہیں، اولیاء کرام آج بھی ہیں اور قیامت تک ہوں گے، لیکن وہ اولیاء کرام جن کا شمار آج تک لوگوں کی زبان زد ہے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت سید علی مرتضیٰ شاہ رحمۃ اللہ علیہ جھوسوی، اسی طرح حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید محمد مکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب اولیاء کرام کا ایک دور تھا جس زمانے میں بڑے بڑے اولیاء کرام ہوئے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں کہ اس زمانے میں صرف یہ آدمی ہی اولیاء کرام میں سے ہوا کرتے تھے، اس زمانے میں ایسے بہت ساری خواتین بھی رہی ہیں جو عظیم اللہ کے ولیہ میں جن کا شمار تھا، اتنی عظیم تھی کہ بہت ساری اللہ کی ولیہ تو ایسی تھی کہ بڑے بڑے مرد حضرات جو اولیاء کرام تھے ان سے بھی بڑا مقام و مرتبہ ان خواتین اولیاء کرام کا تھا۔ کئی ساری تھی جن میں سے حضرت رابعہ بصریہ وغیرہ کا ذکر بھی آتا ہے کہ جن کا شمار اس زمانے میں کئی سارے اللہ کے ولی جو مرد حضرات تھے ان سے بھی عظیم مقام و مرتبہ حضرت رابعہ بصریہ کا تھا۔ تو اللہ کی ولایت میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ جو بھی اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جائے گا، خواہ وہ آدمی ہو یا عورت۔ اس میں کوئی بھی فرق نہیں ہے کہ آدمی بنے گا عورت نہیں بنے گا، بس یہ ہے کہ یہ چیزیں عورتیں آج کے زمانے میں بہت ہی کم یہ چیزیں ہو گئی ہیں، جبکہ مرد حضرات میں آج بھی اولیاء کرام باضابطہ ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ حضرات محترم، تو آج میں آپ کے سامنے انہی معزز خواتین، انہی اولیاء کرام جو پہلے کے زمانے میں عظیم عظیم اولیاء کرام خواتین ہوئی ہیں، انہی میں سے چند اولیاء کرام، چند ولیہ کے بارے میں ہم جانیں گے، ان ولیہ کے بارے میں جنہوں نے اپنے زمانے میں عظیم مقام و مرتبہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں حاصل کیا تھا۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، قابل رشک خواتین کا جو سلسلہ ہے، ایسا نہیں کہ یہ جو ہے آج ختم ہو گیا ہے، آج بھی ایسی بہت ساری خواتین ہیں جو اللہ کے ولایت کے راستے پر چل رہی ہیں، لیکن وہ تعداد جو پہلے تھی اب وہ تعداد خواتین کی بہت کم ہو گئی ہے۔ مرد حضرات میں بھی کم ہوئی ہے تعداد، لیکن عورتوں میں تو اور زیادہ کم ہو گئی ہے۔ حضرات محترم، آج یہ میری اس ویڈیو کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم ان خواتین کے بارے میں جانیں گے تاکہ آج کی ہمارے جو زمانے کی مسلم خواتین ہیں ان سے درس عبرت حاصل کرے، ان سے سبق حاصل کرے اور ان کے نقش قدم پر چل کر حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ جیسی معزز خواتین کے نقش قدم پر چل کر اللہ کی ولیہ بنتی ہوئی نظر آئے۔ آج کی اس ویڈیو کا یہی مقصد ہے۔ حضرات محترم، انہی معزز اللہ کی ولیہ خواتین میں سے ایک تھی معاذہ عدویہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرات محترم، جب دن ہوتا تو یہ کہتی کہ آج میرا وہ دن ہے جس میں میری موت ہے، اور شام تک نہ سوتی۔ جب رات ہوتی تو کہتی کہ یہ میری وہ رات ہے جس میں میں مر جاؤں گی، اور صبح تک نہ سوتی۔ جب نیند کا غلبہ ہوتا تو کھڑی ہو جاتی اور گھر میں ٹہلنے لگتی، پھر فرماتی اے نفس تیری نیند آگے ہے، اور صبح تک گھر میں ٹہلتی رہتی، ڈرتی کہ کہیں غفلت اور نیند کے حالت میں مجھے موت نہ آ جائے۔ حضرات محترم، اسی طرح دن رات میں 600 رکعت نمازیں وہ ادا کرتی، 40 سال تک آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، اور جب سے آپ کے شوہر کا انتقال ہوا آپ نے بستر پر ٹیک نہ لگایا، یہاں تک کہ آپ کا اسی حالت میں انتقال ہو گیا۔ حضرات محترم، حضرت معاذہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زیارت کی اور ان سے حدیث بھی روایت کی ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح ان معزز خواتین میں سے ایک نام جو بہت ہی مشہور و معروف ہے وہ ہے رابعہ عدویہ۔ رابعہ بصریہ الگ ہیں، رابعہ عدویہ الگ ہے۔ تو یہ جو ہیں خاتون، ان کا نام ہے حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات محترم،
حضرت رابعہ ادویہ کثرت سے روتی اور غمگین رہتی. جب جہنم کا ذکر سنتی تو دیر تک بے ہوشی آپ کے اوپر طاری رہتی اور فرماتی کہ ہمارا استغفار بجائے خود استغفار کے کا محتاج ہے. لوگ آپ کو جو کچھ دیتے اسے لوٹا دیتی اور فرماتی مجھے دنیا کی کوئی حاجت نہیں ہے. حضرات محترم 80 سال کو پہنچنے کے بعد یوں ہو گئی تھی گویا پرانا مشکیزہ. جب چلتی تو یوں معلوم ہوتا کہ گر پڑیں گی. کفن ہمیشہ سامنے پڑا رہتا یعنی سجدے کی جگہ، اور آپ کی سجدہ گاہ آپ کے آنسوؤں سے جمع شدہ پانی کی طرح تھی. آپ نے ایک دن حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے ہائے غم، تو یہ سن کر فرمایا ہائے غم کی قلت، اگر تو غمگین ہوتا تو تجھے زندگی اچھی نہ لگتی. حضرات محترم اسی طرح ان معزز اللہ کی ولیہ خاتون میں سے ایک ہے ماجدہ قرشیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرات محترم وہ فرماتی ہیں کہ جو حرکت سنائی دے یا جو قدم رکھا جائے مجھے یہی گمان ہوتا ہے کہ اس کے بعد میری موت ہے. عقل جو ہے وہ کس قدر کم ہو گئی کہ مکان میں رہنے والوں کے لیے نقل مکانی کا اعلان ہو چکا اور وہ حیران ہو کر مہلت میں پاؤں مار رہے ہیں، گویا ان کے علاوہ کوئی اور مراد ہیں اور اعلان ان کے لیے نہیں ہے. حضرات محترم اسی طرح عطاعت کرنے والوں نے جنت میں داخلہ اور اللہ کی خوشنودی میں سے جو کچھ پایا اپنے بدن کو مشقت میں ڈال دیا. حضرات محترم اسی طرح ان معزز خواتین میں سے ایک خاتون، ایک اللہ کی ولیہ سیدہ عائشہ بنت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی. یہ مصر کے قبرستان قرافہ کے دروازے کے قریب ان کی مزار وہیں پر ہے. آپ نے کہا کہ مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، اے مولا مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، اگر تو نے مجھے آگ میں داخل کیا تو اپنا عقیدہ توحید اپنے ہاتھ میں لے کر جہنمیوں کا دورہ کروں گی اور کہوں گی کہ میں نے اسے ایک مانا، اس نے مجھے عذاب دیا. 145 ہجری میں ان کا وصال ہو گیا تھا. حضرات محترم اسی طرح ان معزز اللہ کی ولیہ میں سے ایک تھی رباح قیسی کی اہلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرات محترم آپ ساری رات قیام فرماتی. جب رات کا چوتھائی حصہ گزر جاتا تو کہتی اے رباح نماز کے لیے اٹھیے. وہ نہ اٹھتے تو خود قیام فرماتی، پھر آتی اور کہتی اے رباح اٹھیے، ورنہ وہ نہ اٹھتے تو آخری چوتھائی حصہ رات میں قیام کر کے پھر ان کے پاس آتی اور کہتی اے رباح اٹھیے. وہ نہ اٹھتے تو رات پوری ہونے پر ان کے پاس آتی اور کہتی اے رباح اٹھیے، رات کا لشکر چلا گیا اور آپ سوئے ہوئے ہیں، افسوس مجھے آپ کے متعلق کس نے دھوکہ دیا. اے رباح تو نرا سرکش اور اناد والا ہے. پھر زمین سے ایک تنکا اٹھاتی اور فرماتی اللہ کی قسم میرے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے. اور جب عشاء کی نماز پڑھتی تو خوشبو لگاتی اور کپڑے پہنتی، پھر اپنے شوہر سے پوچھتی کہ آپ کو حاجت ہے، اگر وہ کہتے نہیں تو زینت والا لباس اتار دیتی اور صبح تک آپ عبادت و ریاضت میں مشغول رہتی تھی. حضرات محترم اسی طرح ان معزز خواتین میں سے ایک حضرت فاطمہ بوریہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھیں. حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ فاطمہ میری استاد ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ جو شخص ہر حال میں اللہ رب العزت سے نہیں ڈرتا وہ ہر میدان میں سر کے بل آتا ہے اور ہر قسم کی بولی بولتا ہے، اور جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ سچ کے سوا ہر بات سے گونگا کر دیتا ہے اور اسے اپنے سے حیا اور اخلاص لازم کر دیتا ہے. نیز وہ فرماتی ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے اس عقیدے سے عمل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے تو وہ مخلص ہے. ان کے متعلق حضرت ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی باخبر خاتون نہیں پائی. میں نے انہیں جس مقام کی بھی خبر دی اس کے معائنے کا شرف حاصل تھا، اس کے جو بھی معائنے تھے اس کا انہیں شرف حاصل تھا. ساتھ ہی ساتھ مکہ معظمہ میں عمرہ کے راستے میں 223 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا. حضرات محترم اسی طرح ان معزز اللہ کی ولیہ میں سے ایک رابعہ بنت اسماعیل رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی. یہ رات کے اول حصے سے لے کر آخری حصے تک
رات کے جتنے بھی حصے ہوتے ہیں پہلے حصے سے لے کر آخری حصے تک قیام کرتی اور فرماتی کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے تو وہ اسے اس کی برائیوں پر اطلاع کر دیتا ہے، پس وہ مخلوق کے بجائے اپنی برائیوں میں مشغول رہتا ہے۔ یہ ہمیشہ روزہ رکھتی اور فرماتی کہ میرے جیسا انسان دنیا میں افطار نہیں کرتا۔ اپنے شوہر سے فرماتی کہ میں آپ سے شوہروں والی محبت نہیں کرتی بلکہ بھائیوں والی محبت کرتی ہوں۔ نیز کہتی میں جب بھی اذان سنتی ہوں تو مجھے قیامت میں ندا دینے والا یاد آتا ہے، اپنا اعمال دیکھتی ہوں تو اعمال ناموں کا اڑنا یاد آتا ہے، اور گرمی دیکھتی ہوں تو شر یاد آتا ہے۔ میں کئی دفعہ جنات کو جاتا اور آتا دیکھتی رہتی ہوں، کئی بار حوروں کو دیکھتی ہوں جو کہ اپنی آستینوں کے ساتھ مجھ سے پردہ کرتی ہیں۔ حضرات محترم، یہ تھی معزز خواتین، وہ اللہ کے ولیہ جن کے نقش قدم پہ آج کی ہماری مسلم خواتین چلیں تو ان کے جو درجے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ مقرب و محترم بنتی ہوئی نظر آئیں۔ حضرات محترم، یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ولی بنے، اللہ کے راستے پر چلیں، معزز خواتین بھی اس بات سے سبق حاصل کریں کہ وہ بھی اللہ کے راستے کے لیے ہی پیدا ہوئی ہیں، وہ بھی اسی لیے پیدا ہوئی ہیں کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جس کا مطلب ہے میں نے انسانوں جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہ خاتون بھی سمجھ لیں کہ اگر وہ اپنے آپ کو انسان مانتی ہیں تو وہ بھی اور مرد تو پیدا ہی ہوئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، لیکن اس جو آیت ہے اس کی تفسیر حضرت ابن عباس نے لیعبدون کی جگہ لیعرفون سے کی ہے، یعنی اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسانوں جنات کو اپنی معرفت حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو معرفت حاصل کرنے کے لیے کسی اللہ والے کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں کو دے کر ہمیں اپنے خانہ دل کو منور و مجلہ کرنا ہوگا، پھر جس طرح وہ اللہ والا چلائے اس کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزارے اور اللہ کی ولی بھی بنے، مرد حضرات اللہ کے ولی بنے اور خواتین حضرات اللہ کی ولیہ بنتی ہوئی نظر آئیں۔ اللہ ہمارے سماج اور معاشرے کی خواتین کو ان اللہ والیوں کے صدقے اعمال صالحہ کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین بوسیلت سید المرسلین۔ ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔